الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے درود و سلام ہوں امام الانبیاء ہادی رہبر و رہنما احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جن کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرات گرامی، دنیا کی یہ زندگی ایک عارضی زندگی ہے۔ اس زندگی میں کچھ نیکیاں اور کچھ عمل ایسے ہیں جس کا فائدہ بندے کو دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت کے اندر بھی ملتا ہے۔ دنیا میں جو فائدہ ملتا ہے بہت سارے لوگ اس کو نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ میری اس نیکی یا اچھے عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں اس کا صلہ دیا ہے، آخرت میں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس کی نیکیوں کا اجر دے گا، مگر دنیا میں بھی اس کی بہت ساری جو خوشیاں ہیں اس کو دے دی جاتی ہیں
کیونکہ وہ اس کا طلبگار ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے خوشیاں مانگتا ہے۔ مگر اس زندگی کے سفر میں اگر کسی شخص کے ساتھ ایک دفعہ یا دو دفعہ کسی نے کوئی اچھائی کی ہوتی ہے، مثال کے طور پہ آپ دیکھتے ہیں کوئی بندہ کسی کو کھانا کھلا دے، پانی پلا دے، اگر وہ گاڑی میں سفر کر رہا ہے اپنی سیٹ اس کے لیے چھوڑ دے اور اس کو بٹھا دے، یا کسی پریشانی میں اس کی مدد کر دے، اگر صرف ایک یا دو دفعہ آپ کے ساتھ کسی شخص نے یہ نیکی کی ہے، آپ کبھی بھی اس کو نہیں بھولتے، اور وہ احسان آپ کو ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ صرف ایک یا دو دفعہ کی اس نیکی کی وجہ سے آپ اس بندے پر اپنا مال اور اپنی جان قربان کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ یہ میرا محسن ہے، اس نے اس وقت میرے ساتھ خیال کیا، میرے ساتھ احسان کیا، میرے ساتھ نیکی کی، حالانکہ یہ میرا رشتہ دار نہیں ہے، اتفاق کہ ہماری ملاقات ہو گئی، بس اس نیکی اور جذبے کی وجہ سے آپ اس کے ساتھ اتنے مخلص ہو جاتے ہیں، اس کو آپ کبھی بھلا نہیں پاتے ہیں۔ اس کے برعکس کس قدر افسوس کی بات ہوگی اگر آپ کی زندگی میں آپ کے بچپن سے لے کر آپ کے مرنے تک، آپ کے پیدا ہونے سے لے کر دنیا سے جانے تک، اگر کوئی قدم قدم پر آپ کے ساتھ نیکی کرے، آپ کا خیال کرے، آپ کی خدمت کرے، آپ کو پالے اور آپ کو ہر قسم کی خوشیاں دلائے، اور آپ پھر بھی ان کے ساتھ نیکی نہ کرو، ان کے لیے آپ کے دل میں محبت نہ ہو، تو بتلائیے اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایک یا دو دفعہ کسی بندے نے آپ کے ساتھ اچھائی کی، وہ آپ کو اچھا لگنے لگا، اور جس کے ہاتھوں میں آپ اس دنیا میں آئے، جس نے اپنا سب کچھ آپ کے لیے لٹا دیا، آپ کے لیے پھر بھی وہ اچھا نہیں ہے، اگر آپ اس کو اچھا نہیں سمجھتے تو پھر یہ سوچنا ہوگا کہ کیا ہمارے اندر کا جو انسان ہے وہ مردہ ہو چکا ہے یا انسانیت بالکل ہی ختم ہو چکی ہے۔ کسی کو وقتی طور پر کھانا کھلا دینا، پانی پلا دینا، کپڑے پہنا دینا، کوئی بھی شخص کسی کے لیے چند ایک مرتبہ ایسا کر سکتا ہے، ہمیشہ نہیں، مگر جس گھر میں ہم پیدا ہوتے ہیں اس گھر کے اندر جو سربراہان ہوتے ہیں، جنہیں ہم کہتے ہیں یہ ہماری والدہ ہے، یہ ہمارا والد ہے، وہ کسی لالچ کی وجہ سے نہیں، کسی مفاد میں نہیں، بلکہ وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری اولاد ہے، اس کو کھلانا، پلانا، پہنانا، ان کی خدمت، ان کی پرورش، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے یہ ہماری وجہ سے دنیا میں آیا ہے۔ تھوڑا سا سوچئے، ایک طرف ایک دو مرتبہ نیکیاں کرنے والے ہیں اور دوسری طرف ساری عمر خدمت کرنے والے، احسان کرنے والے، آپ کے لیے خوشیاں تلاش کرنے والے ہیں۔ ہم دھتکارتے کسے ہیں؟
جس نے 1 یا 2 مرتبہ ہمارے ساتھ نیکی کی اسے اگر ہم گلے سے لگائیں، اور جس نے ہمارے لیے سب کچھ کیا ہو اس کو ہم دھتکار دیں، تو آپ تھوڑا سا یہ سوچئے، کیا ایک وقت ایسا نہیں آئے گا کہ آپ جوان ہونے کے بعد آپ بھی اپنے والدین کی طرح اس مقام تک پہنچیں گے کہ آپ کی بھی پھر اولاد ہوگی اور آپ بھی والدین بنیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے نظام ایسا ہی ہے، اور یہ دنیا اسی طرح چل رہی ہے۔ اولاد ہوتی ہے اور پھر ان کی آگے اولاد ہوتی ہے، یہ سلسلہ قیامت تک ایسا ہی چلنا ہے۔ مگر اس سلسلے میں اچھے لوگ بھی آئیں گے اور برے لوگ بھی آئیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات یاد رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ فرائض ہیں، فرائض ان کو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر ان فرائض کو ادا نہ کیا جائے تو بندہ گناہگار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرائض میں جیسے اگر ان کو بالکل کوئی شخص ترک کر دے تو گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ جو ہمارے والدین ہیں، اگر ان کے جو فرائض ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر عائد کیے گئے ہیں، اگر ہم ان کو ترک کریں گے، ان کے ساتھ بدسلوکی کریں گے، تو یہ بھی کبیرہ گناہوں میں شمار ہوگا۔ باقی گناہ ہمیں نظر آتے ہیں، مگر اپنے ہی گھر میں اپنے والدین کے ساتھ کیے گئے بدسلوکی، ناانصافی وغیرہ کے جو معاملات ہیں، نہ تو ہم انہیں گناہ سمجھتے ہیں اور نہ ہی انہیں محسوس کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری روٹین کی زندگی ہے جو گزر رہی ہے، ہم نے کون سا غلط کیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں کئی سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید میں 15ویں پارے میں سورۃ الاسراء، وہاں پر جو اللہ نے خطاب کیا وہ دیگر مقامات سے بالکل مختلف ہے۔ انسان کو ایک طریقہ بتا دیا، دوسرے لفظوں میں اس کو ایک راستہ دکھا دیا کہ زندگی گزارنے کے لیے اپنے والدین کے ساتھ تمہیں چلنا کیسے ہے، ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہوگی۔ یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے۔ کسی اور کی پوجا، کسی اور کے سامنے جھکنا، کسی اور کے لیے نظر و نیاز کرنا وہ قطعاً برداشت نہیں کرتا۔ جو جو چیزیں عبادت ہیں وہ صرف اللہ کا حق ہے، اور اللہ اپنا حق کبھی نہیں چھوڑے گا۔ جو اس حق میں حق تلفی کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وہ مشرک مرے گا اور جہنم اس کا ٹھکانہ بنے گا۔ اپنے حق کو بیان کرنے کے بعد جو اگلی بات ہے، تھوڑا سا سوچئے کہ ہمارا خالق و مالک اپنے حق کو بیان کرنے کے بعد فوراً اس سے متصل کس کا حق بیان کر رہا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور میری عبادت کے بعد جو کہ میرا حق ہے اس کو ادا کرنے کے بعد اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ عبادت میری کرنی ہے اور تمہارے احسان اور نیکی اس کے جو مستحق ہیں وہ تمہارے والدین ہیں۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، تمہاری زندگی میں یعنی تمہاری جوانی میں، تمہاری زندگی میں تمہارے والدین میں سے ایک یا دونوں
بوڑھے ہو جائیں، بڑھاپے کو پہنچ جائیں، تو پھر یہ بات یاد رکھنا، فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما، تم جوان ہو، تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں، ضعیف ہو چکے ہیں، کسی بھی موقع پر کسی بات کو کرتے ہوئے تمہاری زبان سے ان کے سامنے لفظ اف تک نہیں نکلنا چاہیے، اور نہ ہی تم نے کبھی ان کو جھڑکنا ہے۔ اگر وہ کوئی ایسی بات کہہ دے یا ان سے کوئی ایسا معاملہ سرزد ہو جائے، کیونکہ وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ ضعیف ہو چکے ہیں، وہ کمزور ہو چکے ہیں، مگر تم جوان ہو، تم طاقتور ہو، تم ان کے مقابلے میں اس وقت زیادہ مضبوط ہڈیوں والے ہو، تمہاری زبان سے اپنے والدین کے لیے لفظ اف بھی نہیں نکلنا چاہیے۔ دوسرے لفظوں میں جس کا مطلب یہ ہے کہ والدین بڑھاپے میں کچھ بھی کر لیں، تم یہ بھی نہیں کہو گے کہ یہ تم نے کیا کیا، اپنے ماں باپ سے یہ بھی نہیں کہو گے کہ ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں ہوا۔ تمہاری زبان سے تمہارے ماں باپ کے لیے یہ الفاظ نکالنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور تم نے اپنے ماں باپ سے جب بھی کوئی بات کرنی ہے ادب کے دائرے میں بات کرنی ہے، ادب کے دائرے میں۔ وہ بوڑھے ہیں، تمہارے ماں باپ ہیں، تم جوان ہو، طاقتور ہو، مگر وہی تمہارے ماں باپ ہیں۔ تم نے جب بات کرنی ہے ادب کے دائرے میں، ادب کے دائرے سے باہر نہیں نکلنا۔ بات کرتے ہوئے یہ سوچ کر بات کرنی ہے کہ تم اولاد ہو، یہ تمہارے ماں باپ ہیں، ان کی وجہ سے آج تم یہاں دنیا میں ہو۔ بات کرتے ہوئے سوچ لینا کہ اف تک بھی نہ نکلے، جھڑکنا بھی نہیں۔ بات کرنی ہے ادب و احترام کے ساتھ، ان کے سامنے آنکھیں نکال کے نہیں، آنکھوں کو جھکا کر، تاکہ ان کو یہ احساس ہو کہ یہ ہماری اولاد ہماری فرما بردار ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے والدین پر رحم کرتے ہوئے ان کے لیے انکساری سے ان کے سامنے جھکے رہو، یعنی جب وہ تم سے بات کریں اتنی محبت کے ساتھ ان کی بات سنو کہ ان کی جو محبت تمہارے لیے ہے وہ زندہ رہے۔ جب ان کی بات کو سنو اتنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ کہ تمہارے ماں باپ کو یہ احساس ہو کہ یہ اب تک اسی طرح ہم سے محبت کرتا ہے جیسے بچپن کے اندر یہ ہمارے گلے سے لپٹ جایا کرتا تھا۔ اپنے آپ کو ان کے لیے اتنا نرم کر دو، اپنے آپ کو ان کے سامنے ایسے جھکا دو کہ ان کو یہ احساس نہ ہو کہ یہ دنیا کے ساتھ تو ٹکرا جانے والا ہے، مگر یہ ہمارے سامنے اپنی آنکھیں تک نہیں اٹھاتا، اتنا فرما بردار۔ اپنے آپ کو ان کے لیے عاجزی کے طور پر پیش کرو، اتنی محبت اور پیار کے ساتھ ان کی سنو اور ان کی بات کو دل میں اتارو، اس لیے کہ وہ تمہارے مہربان ہیں۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ بات یاد رہے، اپنے والدین کو کبھی بھی اپنی دعاؤں میں مت بھولنا، اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے خصوصی طور پر یہ دعا کیا کرو کہ اللہ ان پر رحم فرما، جیسے انہوں نے ہمارے بچپنے میں ہم پر شفقت فرمائی تھی جس کے ہم مستحق تھے، ہمارے بچپنے میں یہ ہمارے لیے مہربان تھے،
اللہ آج ہم تجھ سے مہربانی طلب کرتے ہیں کہ آج یہ ضعیف ہو چکے ہیں، ان پر رحم فرما۔ قرآن مجید فرقان حمید کا یہ اسلوب ہر اس بچے کے لیے اور بچی کے لیے، اولاد کے لیے جن کے بھی والدین موجود ہیں، بے شک آپ کے ماں باپ جوان ہیں یا آپ کے ماں باپ بوڑھے ہیں، وہ آپ کے والدین ہی ہیں، اور اللہ سے بہتر کون بیان کرنے کا طریقہ جانتا ہے؟ اللہ نے جو طریقہ اور جو اسلوب اپنایا ہے اس پر تھوڑی سی اگر گہری نظر ڈالیں تو اندازہ ہوتا ہے ہمارا رب ہم سے جو فرما رہا ہے کہ اگر ہم اپنے والدین کا دل جیتنا چاہتے ہیں تو عمل اسی فارمولے پہ کرنا ہوگا۔ اگر ہم اپنے والدین کی عزت کر کے، خدمت کر کے جنت کے حقدار بننا چاہتے ہیں تو طریقہ اس کا ہمارے رب نے ہمیں بتایا۔ اور یہ بات یاد رہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ والدین کے حقوق ادا کرو، والدین کے حقوق ادا کرو، اللہ نے یہ حکم نہیں دیا، بلکہ فرمایا ان سے بہتر سلوک اختیار کرو۔ ایک ہے حقوق ادا کرنا، حقوق چند ہوتے ہیں، حقوق محدود ہوتے ہیں، اب ان حقوق کو ادا کر کے بندہ آزاد ہوتا ہے، مگر جہاں بہتر سلوک کی بات آتی ہے تو بہتر سلوک میں سب کچھ شامل ہو جاتا ہے۔ جب تک جسم کے اندر جان باقی ہے اس کا حق ادا ہو سکتا ہی نہیں۔ تو والدین مستحق ہیں بہتر سلوک کے، اس میں حقوق بھی آ گئے، اس میں ذمہ داریاں بھی آ گئیں، اس میں شفقت بھی آ گئی، اس کے اندر محبت اور مہربانی بھی آ گئی۔ احادیث مبارکہ میں شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے، شرک کے بعد وہ والدین کی نافرمانی کرنا ہے۔ احادیث مبارکہ میں حقوق الوالدین کے لفظ استعمال ہوئے ہیں، والدین کی نافرمانی کو حقوق الوالدین کہا جاتا ہے۔ شرک کے بعد یہ سب سے بڑا گناہ ہے جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں میں شمار کیا ہے۔ لفظ حقوق عین کے ساتھ اس کا عام طور پر جو معنی ہے وہ نافرمانی کیا جاتا ہے، حالانکہ حقوق کا معنی ہر وہ فعل جس سے والدین کو ذہنی اور روحانی اذیت پہنچے وہ مراد ہوتا ہے۔ بات کو سمجھیے، حقوق سے مراد صرف نافرمانی مراد نہ لیں، بلکہ حقوق سے مراد ہر وہ آپ کا کام ہے جس سے آپ کے والدین کو اذیت پہنچے، روحانی یا ذہنی، وہ حقوق ہی ہے، وہ نافرمانی ہی ہے۔ ہم نافرمانی صرف یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کہا ایسا کرو، میں نے ایسا نہیں کیا، میں نے کچھ ایسے کام کیے جس سے میرے والدین کو ذہنی اذیت پہنچی، جس سے ان کو روحانی اذیت پہنچی، ان کا دل دکھا، لیکن میرے وہ کام بظاہر نظر نہیں آ رہے، کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن میں نے کچھ کیا ایسا ہے کہ میں نے ان کو اذیت دی، تو یہ سمجھ لو یہ حقوق الوالدین میں شامل ہے۔ لوگ نہیں جانتے، جن کے ساتھ آپ نے کیا وہ جانتے ہیں، اور جو سب کچھ دیکھ رہا ہے ہمارا رب، اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ کیا کرتے ہو۔ والدین کی طرف بے توجہی، بالخصوص اس وقت جب وہ بالکل بوڑھے ہو چکے ہوں اور تمہاری توجہ کے محتاج ہوں، جب وہ تمہاری توجہ کے محتاج تھے کہ میرا بیٹا، میری اولاد میرے پاس آئے،
میرے پاس بیٹھے، میرے ساتھ بات کرے، اس وقت آپ ان کو توجہ نہ دیں، یقین کر لو کہ آپ ان کو ذہنی اذیت دے رہے ہیں۔ وہ کیا چاہتے ہیں؟ ہماری اولاد ہمارے پاس تھوڑی دیر کے لیے آ کے بیٹھے، لیکن ہم ایسا نہیں کر رہے، یہ ہم ان کو اذیت دے رہے ہیں۔ یہ بات یاد رہے، یہ بات نافرمانی کے ضمن میں نہیں آتی۔ والد کیا چاہتے ہیں؟ ہمارا بیٹا ہمارے پاس آئے، بیٹھے، تھوڑا سا ٹائم دے، لیکن آپ ایسا نہیں کر رہے۔ یہ نافرمانی میں تو نہیں آ رہا، مگر یہ عقوق الوالدین میں آ رہا ہے، کیونکہ نافرمانی کا مطلب انہوں نے جو کہا تم نے نہیں مانا، مگر یہ بات ان کے دل میں ہے کہ ہمارا بیٹا ہمارے پاس آئے، انہوں نے آپ کو بلایا نہیں ہے، مگر ان کے ساتھ بہتر سلوک کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ آپ کو ان کے لیے ٹائم نکالنا ہوگا، توجہ دینی ہوگی۔ یہ حقوق والدین میں شامل ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ہر مقام پر احسان کرنے یا بہتر سلوک اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ والدین کے ساتھ احسان یا بہتر سلوک کرنا یہ ہماری موت تک شامل ہے، جب تک ہم زندہ ہیں۔ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ کیا ہے؟ جب والدین بوڑھے ہوں، ان کا حق ہے ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے، اور جب وہ کما بھی نہ سکیں، اتنے ضعیف ہو گئے ہوں، جب کمانے کی ہمت جواب دے چکی ہو، تو پھر وہ ہمارے حسن سلوک کے مستحق ہیں، اور جب ان کی اولاد جوان بھی ہو، برسر روزگار بھی ہو، پھر وہ حسن سلوک کے مستحق ہیں۔ اور والدین کئی لحاظ سے اولاد سے بہتر سلوک کے محتاج ہوتے ہیں۔ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، اس معاشرے کی جو صورتحال ہے وہ بالکل یکسر مختلف ہے۔ اگر اس پر ہم نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے بہت سارے والدین اپنے بڑھاپے میں اپنی اولاد کو، جو کہ جوان ہے، برسر روزگار ہے، صاحب اولاد ہے، وہ ضعیف ماں باپ ترسی ہوئی نگاہوں سے اپنی اولاد کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس آج ہمارے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے۔ ان میں ایک تو یہ ہے کہ اولاد ان سے مالی تعاون کرے اور نان و نفقہ اس کا انتظام کرے۔ جب ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں، ضعیف ہوں، اولاد کی ذمہ داریوں میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ تعاون کرتے رہیں گے، ان کی ہر ضرورت کا خیال کریں گے، والدین کے مانگے بغیر ان کو ہر چیز دیں گے۔ آپ اپنے والدین کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اپنی اولاد یا اپنی بیوی کی خاطر اپنے ماں باپ کو آپ کیسے بھول سکتے ہیں؟ دوسری چیز، والدین کی محبت اولاد کے لیے بدستور قائم رہتی ہے۔ جس طرح ماں باپ بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں، وہ محبت جوان ہونے لگتی ہے، مگر اولاد جس طرح جوان ہوتی ہے یا یہ صاحب اولاد ہوتی ہے تو والدین کی طرف محبت ان کی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ اپنی اولاد یا بیوی کی طرف محبت منتقل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ بات یاد رہے، اولاد اپنی اولاد کی طرف متوجہ رہتی ہے، اور والدین سے جب توجہ ہٹ جاتی ہے تو ماں باپ مایوسی کا شکار ہوتے ہیں، ان کو ذہنی اذیت پہنچتی ہے کہ ہماری اولاد ہماری طرف دیکھتی بھی نہیں ہے، اب صرف اپنے ہی بیوی بچوں کے اندر یہ خوش اور مگن ہیں۔
یہ ذہنی اذیت ان کو موت سے ہمکنار کر دیتی ہے، جس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ حالانکہ اس عمر میں جب والدین بوڑھے ہو چکے ہوں، انہیں ہماری طرف سے محبت چاہیے ہوتی ہے، شفقت چاہیے ہوتی ہے، اور ان کو تھوڑا سا ٹائم دے کر ان کا دل جیتنا یا ان کے دکھ سکھ کے ساتھی بننا، اس کی ان کو ضرورت ہوتی ہے، جو کہ ہمارے پاس نہیں ہوتی۔ تیسرا یہ کہ والدین کا مزاج ان کے بڑھاپے کی وجہ سے طبعی طور پر چڑچڑا ہو جاتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے چھوٹا بچہ ضد کرتا ہے، چڑچڑا ہوتا ہے۔ بڑھاپے کے اندر انسان کی ایسی ہی کیفیت ہوتی ہے، مگر ایسی صورت میں اولاد کو اپنے ماں باپ کی ان تمام باتوں کو برداشت بھی کرنا ہوگا، ان کو سننا بھی ہوگا، اور اس کا بہتر حل بھی تلاش کرنا ہوگا کہ کوئی بھی کسر نہ چھوڑی جائے ان کی خدمت کرنے میں۔ والدین کی باتوں کو سن کر آگے سے جواب دے کر ان کا دل جلانے کے بجائے ان سے پیار محبت میں بات کرنی ہوگی، بالکل ایسے ہی جیسے آپ اپنے بچوں کے ساتھ ان کے دل کو خوش کرنے کے لیے ان کی ساری باتیں سنتے ہیں۔ اپنے ماں باپ کی باتیں بھی سننی ہوں گی، مگر آگے سے جواب نہیں دینا ہوگا، یہ سوچ کر سننی ہوں گی کہ ان کو ہم اپنے بچپنے کے اندر یہ سب کچھ سنا چکے ہیں اور انہوں نے سنا تھا، آج ہمیں بھی ان کے بڑھاپے کے اندر سب کچھ سننا ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے بھی برداشت کیا تھا، آج ہمیں بھی برداشت کرنا ہوگا۔ والدین کے ساتھ اتنا حسن سلوک آخر کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنا حق عبادت بیان کرنے کے بعد دوسرے نمبر پر جس حق کو بیان کیا ہے، جب وہ والدین کا حق ہے، تو پھر اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق کو یا حسن سلوک کو کتنی زیادہ اہمیت دی ہے۔ باقی سارے حقوق بعد میں بیان کیے ہیں، اپنے حق عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کو پیش کیا، تاکہ انسان کو یاد رہے کہ میں دنیا میں آیا ہوں تو اپنے انہی والدین کی بدولت میری زندگی یعنی میرے بچپنے کے اندر جتنی بھی مشکلات جھیلی ہیں وہ میرے ماں باپ نے برداشت کی ہیں۔ آج تک تو ہم لوگ یہ سنتے ہی آئے ہیں، مگر جن کی اولادیں موجود ہیں وہ اس کا مشاہدہ بھی کر چکے ہیں کہ معصوم بچہ اگر رات کو بستر پر پیشاب کرتا ہے تو ماں اس گیلی جگہ سے اپنے بچے کو اٹھا لیتی ہے، خود اس پر سونا گوارا کرتی ہے، مگر اپنے معصوم کو اس پر نہیں لٹاتی۔ جو لوگ یہ مشاہدہ کر چکے ہیں وہ یہ بھی سوچ لیں، آج آپ کے دل میں جو آپ کی اولاد کی محبت ہے، جو آپ کے والدین ہیں، اس سے بڑھ کر وہ آپ سے محبت کرتے تھے۔ یہ اسی طرح محبت تقسیم ہوتی ہوئی آ رہی ہے۔ تو کیا آپ بچے نہیں تھے؟ آپ چھوٹے نہیں تھے؟ آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا؟ کیا آپ کے ماں باپ نے آپ کے لیے قربانیاں نہیں دی؟ انہوں نے یہ سب کچھ نہیں جھیلا؟ جو آپ جھیل رہے ہیں وہ جھیل چکے ہیں، آپ جھیل رہے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں آج یہ تڑپ ہے تو آپ کے دل میں اپنے ماں باپ کے لیے کیا تڑپ ہے؟ اگر ان کو نظر انداز کر چکے ہیں تو اپنی اصلاح کیجیے، ان کے قریب ہونے کا وقت ہے، ان کو وقت دیجیے، ان سے معافی مانگیے، ان کے سامنے آنسو بہا کر ان کا دل جیتیے اور ان کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑیے، اور باقی ان کی زندگی خدمت کر کے ان سے دعائیں حاصل کریں تاکہ آپ کی دنیا اور آخرت اچھی ہو جائے۔ کتنے ہی گھرانے ایسے ہیں جن میں والدین اذیت کی زندگی گزار رہے ہیں اور ماں باپ
اس طرح کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ جیسے ان کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ ایک باپ اپنے 4 اور 5 بیٹوں کی پرورش کر کے ان کو جوان کرتا ہے، مگر یہ 4 اور 5 بیٹے اپنے بوڑھے باپ کو سنبھالنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس اکیلے نے ان سب کو سنبھالا تھا، مگر یہ سارے مل کر بھی اس کو سنبھالنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیا یہ قیامت کی نشانیاں نہیں ہیں؟ اور کس قدر دکھ کی بات ہے جب اولاد اپنے ماں باپ سے یہ کہے کہ تم نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ ایسی اولاد کی زبان اسی وقت کاٹ دینی چاہیے، اس کو گدی سے کھینچ لینا چاہیے جو اپنے ماں باپ سے یہ کہے کہ تم نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ ایسی اولاد کو شرم آنی چاہیے، ڈوب کے مر جانا چاہیے جو اپنے ماں باپ سے یہ الفاظ کہے کہ تم نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ انسان اور جانور میں کچھ فرق ہیں۔ جانور کی جب اولاد ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، تو وہ چند لمحوں کے بعد اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ چلنا پھرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ دوڑتے اور بھاگتے ہیں، مگر انسان کی زندگی اس سے بالکل مختلف ہے۔ انسان کے ہاں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خوشیاں آتی ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ کئی مہینوں تک اپنی جگہ سے ہلتا بھی نہیں ہے، بیٹھ تک نہیں سکتا، کروٹ نہیں بدل سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا، بے سہارا چل نہیں سکتا۔ ماں اور باپ دونوں دن ہو یا رات ہو اس کی کڑی نگرانی کرتے ہیں۔ یہ اتنا نازک ہوتا ہے، یہ چارپائی سے گر بھی جاتا ہے، یہ اتنا نازک ہوتا ہے کہ زمین پر رینگتے ہوئے چولہے کے قریب بھی جا سکتا ہے۔ اس کی یہ نگرانی کرنے والے، اس کے چوکیدار کون ہیں؟ اس کے ماں باپ۔ اگر یہ رات کو روتا ہے تو وہ پوری رات جاگتے ہوئے اس کے لیے گزار دیتے ہیں۔ اور آج کی اولاد یہ کہے کہ تم نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کن کن مشکلات اور مراحل سے گزر کر پھر وہ اس قابل ہوتا ہے، اور جب وہ قابل ہوتا ہے تو پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں دنیا میں ایسے ہی آیا تھا جیسے آج کھڑا ہوں، مجھ پر بچپنا گزرا ہی نہیں، میرے لیے کسی نے کوئی تکلیفیں اٹھائی ہی نہیں۔ شریعت مطہرہ نے اس لیے تو ان ذمہ داریوں کا احساس دلایا ہے، اور یہ ذمہ داریاں ہم سب کو ادا کرنی ہوں گی۔ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہوگا۔ اگر آپ اچھا برتاؤ کرتے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ تو آپ کو ملے گا کیا؟ اگر والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں تو فائدہ کیا ہوگا؟ اگر والدین کے ساتھ آپ نیکی کرتے ہیں تو دنیا یا آخرت میں کچھ ملے گا بھی یا بس ایسے ہی؟ اس پر انشاءاللہ گفتگو اگلے جمعے ہوگی کہ والدین کے ساتھ نیکی، والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کی خدمت کیا واقعتاً آپ کی دنیا کی زندگی کو بدل کے رکھ دے گی؟ کیا آپ کو خوشیاں یا بہاریں ملیں گی، یا آپ کو اس کا کیا صلہ اور بدلہ ملے گا؟ اس کے لیے آپ کو کیا کیا فوائد ملیں گے؟ انشاءاللہ وہ سب گفتگو اگلے جمعے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔